اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شہیم مطہری۔ اس وقت میں مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر میں موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے لائبریری میں جو ہے بہت سارے سیاسی شخصیت اور مذہبی اسکالر، علماء دین، علم دوست شخصیات، اسٹوڈنٹس وقتاً فوقتاً یہاں پر آتے رہتے ہیں اور میں ان کا کما حق مہمان نوازی کرتے ہیں اور مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر میں جو ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو اسی تسلسل میں جو ہے الحمدللہ آج میرے پاس ایک ایسی محترمہ خاتون دور دراز ہمارے پنجاب کے علاقے سے تشریف لائے ہیں، تو خاص طور پر یہاں پر وزٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں اور علمی اور ادبی اور دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم کیا کہ مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹرز کا دورہ کریں گے، وہاں پر وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں، تو ہم ان کے تعارف کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے اور یہاں پر کیسے پتہ چلا۔ تو ایک انتہائی قابل ٹیلنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کا تعارف جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اسم گرامی ذرا بتائیں۔ میرا نام شازیہ افتخار ہے اور میں بیسیکلی بہاڑی شہر سے بلونگ کرتی ہوں۔ میں وہیں پلی بڑھی اور اب اسلام آباد سے میں آئی ہوں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ آپ کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ میں ایئر فورس کی یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، ایئر یونیورسٹی، جو اسلام آباد میں ہی لوکیٹڈ ہے۔ اس کے کیمپسز باقی جگہوں پہ بھی ہیں۔ ٹھیک، میں اسلام آباد والے کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، اس وقت آپ نے جو داخلہ لیا ہوا ہے، کتنے سیمسٹر آپ کا ختم ہو چکے ہیں؟ مزید کتنا باقی ہے؟ میں بی ایس کی ڈگری کر رہی ہوں، ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، اور میں نے 3 سیمسٹر اپنے کمپلیٹ کیے ہیں۔ ابھی میں 4تھ سیمسٹر کنٹینیو کروں گی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ تو اس دوران میں کیا آپ نے اچھا پوزیشن بھی لیا کہ یونیورسٹی لیول سے؟ جی، میں نے اپنے پہلے 3 سیمسٹرز میں ٹاپ کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کی بیس پہ مجھے ریوارڈ بھی ملا ہے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے، جو کہ ایک سیمسٹر میں مجھے 25,000 یونیورسٹی کی طرف سے ملا ہے، انعام ملا ہے۔ جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو مزید آپ جو ہے باقی جو سیمسٹر ہے اس میں بھی اس سے بڑھ کر اچھا نمبر لیں گے اور اسکالرشپ ملنے کا یونیورسٹی کی طرف سے انعام ملے، آپ کا توقع ہے؟ جی بالکل۔ ابھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں کمپیٹ کروں اور اسٹڈی کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی کمپیٹ کروں، اور اگلے انشاءاللہ ڈگری ختم ہونے تک میرا گول ہے کہ میں گولڈ میڈلسٹ بنوں۔ بہت اچھا، زبردست۔ اچھا جی، تو یہ آپ کا جو فیلڈ ہے، یہ مطلب تکمیل ہونے کے بعد جب آپ کو ڈگری ملیں گے تو فیوچر میں مستقبل آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ نے مزید پی ایچ ڈی کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ پہلے میں اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایم ایس کروں گی اور پھر میں پی ایچ ڈی بھی کروں گی، اور میرا یہ ڈریم ہے کہ میں یہ ڈگری اس لیے کر رہی تھی تاکہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے ورک کروں، تاکہ میں واپس آ کے اپنے کنٹری میں یہاں کے لوگوں کے لیے ورک کروں۔ اسی لیے میں ڈفرینٹ جگہ ایکسپلور کرتی ہوں اور وہاں پہ دیکھتی ہوں کوئی پرابلمس ہیں جو فیوچر میں ان کو سالو کر سکوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو خاص طور پر آپ کا جو عزم ارادہ ہے کہ آپ جب ان شاء اللہ تعالیٰ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں گے تو جو بے سہارا لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کی آپ مدد کریں گے؟ جی جی بالکل۔ اسی لیے ہم یہاں پہ ایکسپلور کرنے کے لیے بھی آئے ہیں، خپلو میں اسلام آباد سے دور سے آئے ہیں ہم لوگ، تاکہ یہاں پہ لوگوں کے پرابلمس کو دیکھیں۔ اپنے پنجاب میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ان کے پرابلمس کو سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ جب ہم کسی پوزیشن پہ پہنچیں تو ہم ان کے لیے کوئی کام کر سکیں اچھا۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا جی، تو آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ میرے 4 بھائی ہیں اور میری 3 بہنیں ہیں۔ 3 بہنیں، اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے میں آپ کو مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر میں ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اتنے دور دراز علاقے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آپ پچھلے سال بھی شاید یہاں پر تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارا علاقہ انتہائی پرامن علاقہ ہے، پیسفل علاقہ ہے، لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو میرے جو لائبریری ہے، آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ اس میں ہر مکتبہ فکر کی کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خاص طور پر یہ صوفیزم، تصوف کے حوالے سے، اخلاقیات، ٹھیک ہے جی،
قرآن کے مختلف جو ترجمے ہیں، تفسیر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مورخین محدثین کی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سائنسی کتب ہے، لغت ہے، ڈکشنری ہے. تو مطلب ہر قسم کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ ہماری لائبریری میں موجود نہ ہو. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس لائبریری کے ذریعے ہمارے بچوں کے لیے اگر وہ کسی فیلڈ میں تیاری کرنا ہو تو وہ مجھ سے یہاں رابطہ کر سکتے ہیں، وہ مجھ سے کتابیں لے کے جاتے ہیں اور یہاں سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ساری کتابیں ہیں ان میں سے خاص طور پر جو مختلف پورشن بنائے ہیں یہ عنوان کے حساب سے، جیسا کہ وہ جو فرسٹ پورشن ہے وہ پہلا جو ہے اس میں مطلب لغات کی کتابیں ہیں، دوسرے میں جو ہے یعنی کہ تاریخ کی کتابیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں فقہاء کی کتابیں ہیں، اور نیچے جو ہے ائمہ اہل بیت کے جو ہے فضائل ہیں، اس میں اصحاب کرام کے جو ہے ان کے فضائل و مناقب، ان کی فتوحات وغیرہ ہے. تو مطلب ہر قسم کی کتابیں یہاں پر میں نے سجا ہوا ہے. یہ لائبریری کا ایک حصہ ہے جس روم میں نے اس کو سجایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم چند لمحوں بعد آپ کو لائبریری کا دوسرا حصہ کبھی ہم کو وزٹ کروائیں گے. تو ہم انتہائی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے ایک خاتون ہیں، ایک اسٹوڈنٹس ہے، اور اتنی علم دوست آپ دوستی کا ثبوت دیتے ہیں اور ان چیزوں کا آپ زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنی لائبریری کی طرف سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے خود جو ہے تھوڑا شاعری بھی کرتا ہوں، اور یعنی کہ اصحاب کرام اہل بیت علیہم السلام کے شان میں منقبت لکھتا ہوں، قصیدے لکھتا ہوں، اور تصنیف و تعلیم کی وجہ سے اب تک میں نے 6 کتابیں پرنٹ کر چکا ہوں. تو اس میں سے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور منقبت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس کو میں نے جمع کیا ہے. تو خاص طور پر ہم مسلک کے مباشر تعلق رہتے ہیں، تو ہماری جتنے بھی کتابیں ہیں ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی احادیث ہیں اس کو ہمارے امیر کبیر جو کہ مبلغ اسلام تھا، یہ پورا علاقہ کو جو ہے انہوں نے اسلام کے دائرے میں لایا تھا. تو ان کی تقریباً بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں سے میں نے اخذ کر کے ایک کتاب تدوین کیا، اس کا نام ہے گلستان حدیث، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے گلستان حدیث، اللہ کے رسول سے سارے مسلمان محبت کرتے ہیں، تو اس کتاب سے میں بھی بہت زیادہ اس سے کو میں نے چھاپنا ضروری سمجھا. تو میری طرف سے سب سے پہلے آپ کو گفٹ آپ قبول فرمائیں. تھینک یو سو مچ، شکریہ. اور مجھے یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ آپ یہاں لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی لے کے چل رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. شکریہ جی. اچھا، دوسرا کتاب یہ احکام نماز ہے. یہ نماز کے بارے میں اس کے مطلب سوال جواب اس میں تفصیل موجود ہے، یہ بھی میرا تصنیف ہے. شکریہ. اچھا، یہ احکام طہارت کتاب ہے، اس میں میرا وضو کے بارے میں، طہارت کے یعنی کہ پاکی کے حوالے سے ان ڈیٹیل سوال جواب لکھا ہوا ہے. اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، یہ قرآن حدیث کا جو ماخذ ہے وہاں سے لے کر جو ہے اس کو میں نے سوال جواباً زکوٰۃ کے متعلق ایک کتاب میں نے شائع کیا ہے. تو یہ آپ کو تو میری طرف سے ایک مختصر سے گفٹ ہے. تو آپ ذرا میرے لائبریری کا جو حصہ ہے اس میں سے کوئی سا آپ کتاب لے کے ذرا مختصر سے کون سی کتاب آپ کو کتاب اچھی لگتی ہے اٹھائیں. مجھے یہاں پہ اسلام اور صحت جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ کب سے اٹریکٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ہمیں صحت کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں، ہم اسلام کی باتیں دیکھتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہماری صحت پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ہمیں ہماری صحت کو کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے، ایک ہیلدی انسان کے طور پہ کیسے زندگی جینی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. تو یہ کتاب مجھے کب سے اپنی طرف راغب کر رہی تھی، کیوریوسٹی تھی مجھے اس کتاب کو جاننے کی، تو میں یہ کتاب سلیکٹ کرتی ہوں. اسلام اور صحت. اسلام اور صحت. اپنے لائبریری کا اوور مشاہدہ کرنے کے بعد جو اس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہی زبردست کتاب کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. یہ ایک ٹیلنٹ مطلب مطالعہ کرنے کی اور اسلام سے محبت کا ایک ثبوت ہے. بہت ہی اچھی کتاب کا انتخاب کیا ہے، ماشاء اللہ، بہت زبردست. اچھا جی، تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کا لائبریری کا دوسرا جو ہے پورشن ہے اس کا آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں. ذرا تشریف لے جائیں. ٹھیک. یہ جی شازیہ صاحبہ لائبریری کا جو دوسرا پورشن ہے اس میں بھی جو ہے میں نے کتابوں کو جو ہے اسی عنوان کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے. تو ہر پورشن کو میں نے الگ الگ نام میں دیا ہوا ہے،
اصحاب کرام میں سے کسی کا نام، ٹھیک ہے جی، کہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کا نام اس کے ساتھ منسوب کر کے نام رکھا ہوا ہے، جیسا کہ یہ جو پورشن ہے حضرت خدیجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا ہے. جو دوسرا جو پورشن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ کے نام سے مطلب اس کا نام اس طرح رکھا ہے، وہ میں بعد میں جو ہے ان کو عنوان تجویز کر کے یہاں پر وہ نام پیش کرتا ہوں، اسٹیکر لگاتا ہوں. تو ان میں سے پھر آپ دیکھیں کہ کون سی کتاب آپ کو اچھی لگا ہے. ٹھیک طرح مجھے ہسٹری بھی جاننے کا شوق ہے، تو میں کیونکہ بلتستان یہاں پہ گھومنے آئی ہوں، تو یہاں پہ میں نے بہت ساری بکس دیکھی ہیں جو تاریخ بلتستان ہیں، تو مجھے یہ اٹریکٹ کر رہی ہیں کہ میں ان کے بارے میں بھی اچھا یہ والا جی اچھا میں ان کو ریڈ کروں اور جانوں کہ بلتستان کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے یہاں کے کلچر ٹریڈیشنز بنے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو ان شاء اللہ اس کا ایک کاپی آپ کو میں دے دوں گا. تو پورا بلتستان کے حوالے سے اس میں چیزیں وہ لکھا ہوا ہے. اس کی جو تاریخ لکھا ہے وہ مذہبی جو معروف اسکالر غلام حسن حسنو ہے، انہوں نے اس کو تدوین کیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ لائبریری کا تیسرا جو پورشن ہے ذرا یہ اس کا بھی آپ مشاہدہ کروائیں گے. اس میں جو ہے یہ جو پورشن ہے نا یہ تصوف کی کتابیں ہیں اور قرآن کے جو تفسیر قرآن ہے وہ چیزیں ہیں، جیسا کہ تدبر قرآن ہے. اور یہ دو پورشن جو ہے خاص طور پر یہ صوفیزم اور تصوف کے حوالے سے جو ہے اس کو سجایا گیا ہے. اس کے علاوہ فقہا کی جو کتابیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تاریخی جو مزید جو قدیم کتابیں ہیں جیسا کہ مقدمہ ابن خلدون ہے، تاریخ آزاد ہے، سیرت ابن ہشام ہے. تو آپ اس میں میں یہ والی بک مجھے اچھی لگ رہی ہے، دنیا کے بڑے مذاہب، کیونکہ ریلیجن ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں جاننا، تو کیوں نہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی کتنے ریلیجن ہیں اور اسلام کیسے ہمارے پاس آیا. بالکل ٹھیک ہے، کافی دے دوں گا. تو شہزیہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت نکال کر اپنے قیمتی اوقات میں سے، اور جو یونیورسٹی میں آپ کو چھٹی ہوئی ہے تو یہاں پر تشریف لایا، اور خاص طور پر میرے لائبریری کے بارے میں آپ نے معلومات کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ کی مزید علمی ترقی کے لیے، اور آپ علم دوش خاتون میں سے صف اول میں شامل ہیں. مجھے ہر اس اسٹوڈنٹ سے مجھے پیار ہے جو علم دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے والدین کا خدمت کرتے ہیں، دین سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا دین اسلام ہے. تو اسلام ہی کے لیے ہم نے جینا ہے، اور اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی سنت پر ہم نے چلنا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور مجھے یہ بکس دیکھ کے اچھا لگا کہ یہاں پہ اتنی دور بھی لوگ تعلیم سے راغب ہیں، تعلیم سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور آپ جیسی ہستی اس بارے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تو مجھے کافی اچھا لگا یہاں پہ یہ ساری بکس دیکھ کے، اور میں دوبارہ بھی جب آؤں گی تو میں ضرور وزٹ کروں گی یہاں پہ. اور یہ جو بکس آپ نے مجھے دی ہیں میں ان کو پڑھ کے، اور نیکسٹ ایئر جب میں وزٹ کروں گی تو میں آپ کو ان پہ اپنا جو میرا رد عمل ہوگا، میرا اپنا اس پہ تاثرات ہوں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ضرور وہ آپ تاثرات لکھیں گے. اور آخر میں ان پر سوال آپ ضرور پوچھوں گا کہ لائبریری کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کو خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں یوتھ بہت زیادہ ہے. یوتھ ہمارا ایسٹ ہے. اگر ہم جو ینگ جنریشن ہے، اگر ہم تعلیم کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں تو ہم ایک بہت بڑا ویپن کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کر سکتے ہیں اگر ہماری ایجوکیشن پراپر ہو. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ گیمز میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ تھوڑا بک ریڈ کریں، ٹھیک بکس پہ بھی آج کل نالج ہے، آن لائن بھی ہے، تو تعلیم کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں تاکہ تاریخ اور جو پریزنٹ سچویشن ہے اس سے وہ باخبر رہیں، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں کچھ منوا کے اس دنیا سے رخصت ہوں. یہی میرا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے اور خود کے لیے بھی. ماشاء اللہ. تو مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر آپ کو کیسا لگا؟
مجھے یہاں آ کے بہت خوشی بھی ہوئی ہے اور مجھے تھوڑا سا یہ فیل بھی ہوا ہے کہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں ان ساری بکس کو دیکھ کے یہ کہہ سکوں کہ مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی. تو مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ میں ان بکس میں سے جو مجھے اٹریکٹ کر رہی ہیں میں ان کو ریڈ کروں اور دوبارہ یہاں پہ آؤں اور جو بکس مجھے چاہیے ہوں میں آپ سے لوں اور ان کو پڑھوں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.